اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال عمر رضي الله تعالى عنه فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه قال وقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم استحث تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة وقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أن يرجعوا إلى الله واستسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے ہاتھ سے ایک صحیفے میں لکھا وَبَعَثْتُ بِهَا اور میں نے بھیجا ہشام بن العاص کی خدمت میں. حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ جب وہ صحیفہ میرے پاس آیا میں اس کو پڑھ رہا تھا زیتوا کے مقام پر اسعد بہا میں اس پہ زیتوا کے اوپر اس چڑھائی پہ چڑھ رہا تھا وہ تو اور میں زور زور سے یہ پڑھ رہا لیکن سمجھ نہیں آ رہا حتیٰ قلت حتیٰ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم افہمنیہا یا اللہ یہ جو صحیفے کے اندر ہے مجھے اس کی سمجھ عطا فرما. وَأَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِي أَنَّهَا إِنَّمَا أُنزِلَتْ فِينَا وَفِيمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنفُسِنَا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آیات جو ہیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ جو ہم دل میں خیال کیا کرتے تھے اور گمان کیا کرتے تھے ہم نے یہ کیا کیسے ہوگا یہ کیا کیسے ہوگا یہ تفکرات جو ہمیں پریشان کرتے تھے اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. کہتے ورجعت الی بعیری پھر میں اپنے اونٹ کی طرف آیا فجلست علیہ میں نے سوار ہوا فلحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ المنورہ میں حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پہنچا. ثم استحث تبارک و تعالی عبادہ الى المسارعۃ الى التوبہ
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی اور اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جلدی کرو توبہ کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی رحمان ہیں, اللہ رحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, کیا مانا تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, ہر چیز چھوڑ. وَاسْتَسْلِمُوا لَهُ, اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. یعنی معنی یہ تھا کہ بادروا بالتوبۃ, توبہ میں جلدی کرو. والعمل الصالح قبل حلول النقمۃ, اور اعمال صالحہ میں کوشش کرو, اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو اس آیت میں نوید رحمت بھی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ غفلت میں نہ رہو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو, اللہ تبارک و تعالی کے احکام پہ چلو, اعمال صالحہ کی کوشش کرو, کیونکہ توبہ کا ایک وقت ہے, یاد رکھیں. ایک تو توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب اللہ کا عذاب نازل ہو, جب عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب انسان بالکل موت کے کنارے پہ آ جائے, جس کو عربی میں حدیث میں آتا ہے ما لم یغرغر, کہ جب انسان غرغرہ, کیا مانا کہ پانی جو ڈال رہے ہیں تو غرغر کر کے باہر نکل جاتا ہے, اندر لے جانے کی طاقت ہی نہیں رہی. جب اس مقام پہ آ جائے پھر بھی توبہ قبول نہیں. اور اسی طرح ایک وقت آئے گا, علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ پھر سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو, اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے پھر بھی توبہ کے دروازے بند. تو اس لیے انسان غفلت میں نہ رہے, میں کل توبہ کر لوں گا, میں کل کر لوں گا, ابھی چند دن ہیں, جوانی ہے, صحت ہے, ابھی ہنس کھیلنے کے موقع. یہ غلط بات. ایک ایک نفس کا بھی انسان کو پتا نہیں کہ میرا اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ایک مولوی تھا, اسماعیل نام تھا اس کا, شیعہ کا بہت بڑا مولوی تھا اور بڑا مناظر بھی تھا شیعہ کی طرف سے. حالانکہ پہلے وہ دارالعلوم دیوبند کا فارغ تھا, شریف آدمی, یعنی ہمارے مدارس میں پڑھا. بعد میں جا کر اس نے اللہ عالم کئی پلٹیاں کھائیں, پہلے منکر حدیث بنا, پھر چکڑالوی بنا, پھر پتہ نہیں اور کوئی بلا بنا, آخر میں جا کے شیعہ بنا. بہرحال علم تو اس کے پاس تھا, علم تو ہوتا ہے نا, یہ علم تو یہودیوں کے بعد بھی ہے, نصرانیوں کے بعد بھی ہے, ہندوؤں کے بعد بھی. ہر قوم میں, ہر مذہب میں بڑے بڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. تو اس نے بڑے مناظرے کیے اہل سنت کے ساتھ. شک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ باطل تھا, آخر شکست ہو جاتی تھی, یا وہ بہانہ بنا دیتا تھا کہ مناظرہ نہ ہو, مناظرہ ختم نہ ہو, بات لمبی ہو جائے, لوگوں کو واضح نہ ہو. یعنی ورنہ تو صاف بات ہے کہ باطل باطل ہے اور حق حق ہے. حضرت توسی صاحب کے ساتھ اور حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مناظرے ہوئے. بہرحال اتفاق یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ٹرین میں اکٹھے ہو گئے, ڈبے میں اکٹھے ہو گئے, سیکنڈ کلاس میں وہ بھی بیٹھا تھا, میں بھی بیٹھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں ہے. بہرحال وہ مجھے جانتا تھا اور والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو جانتا تھا. وہ بڑے شوق سے کھڑا ہوا اور بڑی محبت سے ملا اور تکریم کی اور جگہ بنائی اور اپنے ساتھیوں سے کہا ادھر ہو جاؤ, کپڑا بچھاؤ, یہ کرو وہ کرو. تو اسی اثناء میں چونکہ ٹائم تھا, گاڑی چل رہی تھی, اس کو بھی کوئی کام نہیں, مجھے بھی کوئی کام نہیں,
میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے، ایک بات سچی بتاؤ، اس وقت اور کوئی بندہ نہیں ہے، یہ دو آدمی ہیں، یہ تو تمہارے شاگرد ہیں، تمہارے معین مناظر ہیں، تمہارے سوا یہ بات کسی کو نہیں کہیں گے، اور میرے ساتھ جو آدمی ہیں ویسے وہ بیچارہ بلوچ ہے، جاہل، وہ جڈ آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں مسئلے کیا ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دل سے سچی بات بتاؤ کہ تم نے مذہب شیعہ کو ایک حق مذہب سمجھ کر، ایک صحیح طریقہ سمجھ کے قبول کیا ہے، یا ویسے اس میں چلے گئے؟ چونکہ تم عالم ہو، تو عالم آدمی تو ایسے غلطی نہیں کرتا، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے، واقف دیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے۔ اور میں نے کہا مکی صاحب آپ میرے بیٹوں کے برابر ہیں، پتہ نہیں ان سے بھی آپ چھوٹے ہوں گے، لیکن آپ کے والد محترم کا میں بڑا دل سے قدردان ہوں۔ سچی بات پوچھتے ہیں، میں نے کہا اور مجھے کیا ضرورت ہے بھی جھوٹ بولنے کی، تم سے جھوٹ پوچھوں نے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ مجھے 100% یقین ہے میں غلطی پہ ہوں اور باطل مذہب پہ۔ انہوں نے کہا کہ 99% بھی نہیں، 100% مجھے یقین ہے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب یہ تو مذہب تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک تحریکیں ہیں، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، صحابہ کو لڑانے کے لیے حضرت عثمان کے زمانے سے عبداللہ ابن سبا نے، اس کے بعد ابن سبا نے ایک تحریک اٹھائی، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، مسلمان لڑے آپس میں، یہ تو ایک تحریک تھی، کوئی مذہب تھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے ہیں، جب تم یہ سمجھتے بھی ہو کہ بھی یہ باطل مذہب ہے، پھر تمہارے جیسا پڑھا لکھا ہو، اتنا قابل آدمی تھا، کتابیں اس کو یاد تھی، بدبخت ہو، یعنی وہ جب کوئی مناظرے میں حوالہ پڑھتا کتاب کھولتا اور یاد پڑھنا شروع کر دیتا، اتنا یاد کیا۔ پھر میں نے کہا تمہیں کیا بول رہے؟ مکی صاحب بات یہ ہے کہ تمہارے جو یہ سنی لوگ ہیں نا، اہل سنت والجماعت، ایک تو ان میں پابندیاں بڑی ہیں، دوسرا نہ دولت دیتے ہیں نہ عورت دیتے ہیں، ایک یہ مذہب ہے کھلم کھلا ہے، ماشاءاللہ ابھی میری 9 بیویاں ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، چھوٹی سی میری داڑھی ہے، کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، سارا دن ہم حقہ پیئیں، سگار پیئیں، چرس پیئیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، نماز نہ پڑھیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تمہارے یہاں تو مصیبت ہے، داڑھی بھی پیمائش کرتے ہیں، اتنی پوری ہے تو امام بناؤ ورنہ نہیں۔ ہر نماز پہ مولوی اگر نہ آئے تو کہتے ہیں اچھا مولوی جماعت بھی نہیں آیا، اس کے پیچھے پھر نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تمہارے یہاں تو مشکل ہے جی، 4 نکاح سے علاوہ 5واں ہو نہیں سکتا، ہمارے یہاں تو چھٹی ہے، جتنا مرضی ہے کر لو، جب نکاح سے تھک جاؤ متا کر لو۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، کچھ لحاظ کرو۔ کہنے لگا دیکھ مکی صاحب تم بھی چلو، سب کو پڑھتا تھا، بچہ تھا، جوانی، کہنے لگا چلو تم ابھی عالم نہیں بنے، انشاءاللہ بن جاؤ گے، مولوی کے عالم کے بیٹے تو ہو، دیکھو تمہیں یہ تو پتا ہے نا کہ اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، اگر میں توبہ کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں نے کہا بالکل، کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، میں تھوڑا شیعہ ہو کے مروں گا۔ اور میں نے کہا شریف آدمی، اللہ جانے توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ دیکھو نا کتنے لوگ ہیں زنا کرتے ہوئے اسی حال میں مارے گئے، کہاں توبہ کی؟ کتنے لوگ ہیں شراب کے نشے میں، ہمارا اپنا ایک پیر کا بیٹا تھا، بہت بڑے پیر کا بیٹا تھا، شراب کے نشے میں نہر میں گر گیا، نہر کے کنارے بیٹھے پکنک منا رہے تھے، لڑکیاں یہ وہ ہلا گلا، شراب پی کے نشہ ہوا، گر گیا، مر گیا، ڈوب گیا۔ کب توبہ کا موقع ملا بھائی؟ انسان ہے بٹ اچھا کتنے لوگ ہیں، اور آج کل تو ہارٹ اٹیک جو ہے ایک مسئلہ ہو گیا، اچھا خاصا آدمی کھڑا ہے ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا توبہ جو ہے وہ ہمارے بس توبہ کے لیے اسباب پیدا کرو تو توبہ کی توفیق بھی ہوگی نا۔ تم
اپنے آپ کو شرک میں، بدعات میں، ظلمات میں، گناہوں میں، شراب میں، کباب میں الجھائے رکھو اور کہو جی توبہ کر لیں گے، یہ تو مذاق ہے نا۔ کہتے نہیں میں توبہ کر لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک، اللہ عالم اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال سنا میں نے یہ تھا کہ وہ اپنی کار میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب پتہ نہیں توبہ توفیق ہوئی نہیں ہوئی تو خدا جانتا ہے نا، جو بندہ مر گیا اس کا معاملہ اللہ کیا گیا۔ تو اس لیے میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے سوچو نہیں کل کر لوں گا، 2 دن بعد نہیں، جب موقع ملا ہے، بیٹھے ہو، زندہ ہو، خدا کے کعبے میں ہو، فوراً تو بادروا الی التوبہ۔ اس لیے مفسر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جلدی جاؤ توبہ کی طرف، کہ ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں اور جناب آگ لگ گئی، 40 بندہ مر گیا، اب کیا پتا وہ بیچارے کس حال میں تھے۔ کتنے لوگ ہیں چوری کرنے جاتے ہیں، ڈاکہ مارنے جاتے ہیں، لگی گولی ڈاکو صاحب مر گئے، کس وقت توبہ کی ہوگی جناب؟ تو اس لیے توبہ کے لیے تیاری کرو۔ تم کاروبار کرتے ہو، تیاری کرتے ہو، تم کہیں شادی پہ جا رہے ہو، تیاری کرتے ہو، غسل کر رہے ہو، کپڑے پہن رہے ہو، خوشبوئیں لگا رہے ہو کہ جی میں نے پارٹی میں جانا ہے، میں نے شادی پہ جانا ہے، میں نے فلاں جگہ تو اللہ کے پاس جانے کے سے پہلے تیاری نہ کرو۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ سپرد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم پہ چلوں گا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے میں رک جاؤں گا۔ اس لیے فرماتی من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اے بادروا بالتوبۃ والعمل الصالح، توبہ کے لیے جلدی کرو، اعمال صالحہ کے لیے جلدی کرو۔ یہ نہ سوچو کہ انشاءاللہ میں کل طواف کر لوں گا، اگر اللہ نے آج موقع دیا ہے تو کر لو، کل خدا جانے کیا ہوگا۔ قبل حلول النقمت، اس کے بعد فرماتے ہیں واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور تم اتباع کرو اس سب سے بہتر کلام جو اللہ نے تمہاری طرف اتاری۔ احسن کا معنی بعض علماء فرماتی ہیں مبالغہ ہے، قرآن سارے کا سارا احسن، اور بعض علماء فرماتی ہیں یعنی تورات و انجیل کے مقابلے پہ سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ یہ خصوصیات ہیں اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے تمہیں امام الانبیاء، افضل الرسل، خاتم الانبیاء نبی عطا فرمایا، افضل الکتب، سب سے اعلیٰ کتاب جو ہے تمہیں قرآن ملا، اور پھر اللہ کی اس امت پہ اتنی عنایات ہیں، اتنی رحمتیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم وهو القرآن العظیم، یعنی اللہ کا قرآن، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب اچانک آتا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور عذاب آ جائے، خبر بھی نہیں ہوگی اور موت آ جائے، کیوں پتہ نہیں ہے کہ میری موت کب آنی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس زمین پہ موت آنی ہے، کس حال میں موت آنی ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی ای من حیث لا تعلمون ولا تشعرون، ایسی طرف سے اللہ کا عذاب آئے کہ تم نہ جانتے ہو نہ سوچ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے یوم القیامت یتحسر المجرم المفرط بالتوبۃ والانابۃ وَيَوَدُّ لَوْ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الْمُخْلِصِينَ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ نے فرمایا پھر جب قیامت کا دن ہوگا، جب قبروں سے اٹھو گے، میدان محشر میں آؤ گے، اس دن پھر آدمی افسوس کرے گا، حسرت کرے گا مجرم کہ ہائے کاش میں نے توبہ نہ کی، ہائے کاش میں نے اصلاح نہ کی، ہائے کاش میں نے اچھے عمل نہ کیے اور میں محسنین میں نہ ہوا۔
لیکن قیامت والے دن کی ندامت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یاد رکھو، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے، جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی الیوم الیوم العمل وغدا الجزاء۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر عمل کرنا ہے تو آج کا دن، دو ہی تو دن ہے نا، آج اور کل، اور آگے جو ہے وہ جزا ہے، اس کے بعد عمل کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ قیامت والے دن کفار حسرت کریں گے اور کہیں گے، جب اللہ کے فرشتے پوچھیں گے قد جاءکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، کہیں گے ہائے کاش ہمارے پاس ڈرانے والے آئے لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے ملائکہ پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم میں جلا رہی ہے، کیا کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، نہ ہم نے اللہ کا حق ادا کیا نہ ہم نے بندوں کا حق ادا کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم لوگوں کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے حتیٰ کہ موت آ گئی۔ لیکن اس دن کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن تو سب حسرت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر اس دن تمہیں حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، قیامت والے دن کہے گا کہ ہائے کاش مجھے افسوس ہے کہ میں توبہ والوں میں نہ ہوا اور میں اخلاص والوں میں شامل نہ ہوا۔ لیکن قیامت کی ندامت جو ہے یاد رکھو کوئی فائدہ بھی تمہیں نہیں پہنچائے گی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ إِنَّمَا كَانَ عَمَلِي انما کام عملی فی الدنیا عمل ساخر مستہزئ غیر موقن مصدق، بلکہ میں دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو حق والوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، مخول کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور میں بھی استہزاء کرتا تھا، مجھے بھی کوئی یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور قیامت میں کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے تو میں بھی ہدایت والوں میں ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، اور جب عذاب دیکھے گا قیامت میں آنکھوں سے پھر حسرت کرے گا، کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو پھر میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو اللہ کے رضا پہ اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اے تود لو عیدت الدنیا تحسن العمل، اگر مجھے دنیا کی طرف لوٹایا جائے تو میں اپنے عمل اچھے کروں گا۔ قال علی بن ابی طلحہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبر اللہ سبحانہ وتعالی والعباد قائلون قبل ان یقولوا وعملهم قبل ان يعملوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ خبر دے رہے ہیں قیامت والے دن بندے کیا کہیں گے، ان کے کہنے سے پہلے بتلا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا کہیں، اور خبر دے رہے ہیں کہ عمل ان نے کیا کیے اور قیامت میں کیا کریں گے۔ تو یہ اللہ کا علم محیط ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی وہ قیامت میں نہیں آئے، ابھی انہوں نے نہیں کہا، لیکن اللہ ہمیں پہلے خبر دے رہے ہیں
کہ ایسے قیامت والے دن کافر حسرت کریں گے، مشرک حسرت کریں گے۔ وقال تعالی ولا ينبئك مثل خبیر، جیسے اللہ خبر دے سکتے ہیں، کون دے سکتا ہے؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنین۔ فاخبر اللہ عز وجل ان لو ردوا لما قدروا على الهدى، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں تب بھی یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ جیسے دوسری آدمی فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں یہ پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، کیوں؟ یہ جھوٹے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ جب عذاب دیکھتے ہیں پھر خدا یاد آ جاتا ہے، جب عذاب ہٹ جاتا ہے پھر بھول جاتے ہیں۔ یہی ان کا دنیا میں بھی عمل تھا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے فرمایا جب یہ کافر کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں اور کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو پھر خالص اللہ کو فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم ان کو اب خشکی پہ اتار دیتے ہیں تو پھر یہ مشرک بن جاتے ہیں۔ آج یہی حال ہے، آپ دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا فاسق، فاجر، شرابی، جس نے ایک دن بھی نماز نہ پڑھی ہو، ذرا بیمار ہو جائے، ذرا رگڑا لگ جائے نا، پھر ہر بندے سے کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کر، یعنی کبھی نماز، لیکن جب تکلیف آتی ہے کہتا ہے جی دعا کریں، اور جی مکہ شریف میرے لیے دعا کرائیں، اور جی درس میں میرے لیے دعا کرائیں، اور جب وہ تندرست ہو جاتا ہے بھول گیا، کوئی چیز یاد ہی نہیں، نہ دعا یاد ہے نہ نماز یاد ہے۔ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم، یعنی فقط جو ہے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، یعنی 20 گریڈ کے آفیسر، 21 گریڈ کے آفیسر، 22 گریڈ کے آفیسر، اور جنہوں نے ٹاپ کیا تعلیم، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، ان کو وتر کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں، مؤکدہ کا پتہ نہیں، غیر مؤکدہ کا پتہ نہیں، قرآن کی ایک سورت بھی یاد نہیں، بس کہہ دیں گے مسلمان ہیں، تقریریں کریں گے اور بڑے اسلام کا نام لیں گے، اسلام کے نعرے بلند کریں گے، لیکن ایک دین کا مسئلہ نہیں جانتے، حلال و حرام کی کوئی تمیز۔ بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، MA ہیں، LLB ہیں، PhD ہیں، ٹاپ پہ انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان کو غسل جنابت کا بھی پتہ نہیں کہ عورت اگر پلیت ہو جائے تو کیسے پاک ہوگی، اس کو حیض اور نفاس کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، مسلمان۔ اب بھی آپ دیکھ لیں ہمارے اپنے مسلمان لوگ، یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جی عورت اگر بچہ پیدا ہو تو 40ویں دن پاک ہو۔ یہ مشہور بات ہے جی عورت ابھی چلے سے نہیں نکلی جی، یعنی 40 دن پورے نہیں ہوئے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں شریعت۔ نفاس کے بعد یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت جس دن پاک ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد ہو جائے، بس پاک ہو گئی۔ اب وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، مسجد میں آئے، سب کچھ کرے، کوئی ضروری نہیں۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور 40 دن تک بھی نہیں رکی تو اب ہم 40 دن انتظار کریں گے، لیکن 40 دن گزر گئے اب بھی خون آ رہا ہے تو مانا استحاضہ ہے، بیماری ہے، نفاس نہیں، اب وہ غسل کرے، نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ وہ پاک ہی 40 دن کے بعد ہوگی،
لیکن یہ مشہور ہے، ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ آپ ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں، جنازہ پڑھنے آئیں گے، ان کو پڑھنا جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، آ کے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر، ان کو دعا کا پتہ ہی نہیں کہ جنازے میں کیا پڑھنا۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ نے خود دیکھا ہوگا، حج میں آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج پہ آئے، احرام باندھنے کا پتہ نہیں، جہاں سے نیت کی وہیں سے کندھا نکال لیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں مکروہ، نہیں تم نے کندھا کیوں نکالا ہوا ہے؟ تو صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہے، اس سے پہلے کا استباق ہے، کیا مطلب؟ لیکن نہیں جانتے۔ کتنے آپ نے عمرے والے حاجی دیکھے ہوں گے طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ کے بندے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب ہم نے احرام باندھا اب ہم نے لبیک پڑھنا ہے، جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے گی لبیک ختم۔ حج میں ہم نے لبیک پڑھنا ہے، جب جمرۃ العقبہ پہ 10 تاریخ کو کنکری ماریں گے لبیک ختم، لیکن نہیں ہو پڑا، کوئی پتہ نہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں احرام ایسے باندھیں گے ناف سے نیچے، ناف بھی ظاہر ہے اور اس سے 2 انگل اور بھی حصہ ظاہر ہے، منع یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ تو عورہ ہے، اگر ذرا سا بھی ظاہر ہو نہ نماز ہوگی، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت، اور وہ احرام میں ہے حضرت، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے احرام ایسے باندھنا ہے کہ میری ناف چھپ جائے، کیونکہ من السرۃ الی الرکبۃ یہ عورہ ہے مرد کا، اگر ایک انگل بھی ظاہر ہوگا نماز نہیں ہوگی، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں مکے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، نماز میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ غسل جنابت میں نے کان کو کیسے صاف کرنا ہے، ناک میں کہاں تک پانی لے جانا ہے، ناف کو میں نے کبھی انگلی پھیر کے پانی پہنچایا ہے؟ نہیں۔ کتنے میرے بھائی ہیں وضو کرتے ہیں، بعض کی انگلیاں جو ہے نا پاؤں کی زیادہ ملی ہوئی ہوتی، کبھی کھول کے خلال کیا ہے؟ نہیں، یوں کھڑے ہیں بس، نیچے سے پاؤں دے دیا، وہ بس نل کھول دیا، بس کہاں کا وضو ہے بھائی یہ؟ تم نے پاؤں کو اچھی طرح مسا کرنا ہے، رگڑنا ہے، اس کا خلال کرنا ہے، کوئی نہیں۔ کتنے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں میں نے خلال بھی کرنا ہے داڑھی میں، اور کسی کو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ چہرہ جو آپ نے دھونا ہے چہرے کا طول عرض کیا ہے، بھئی کتنا لمبا کتنا چوڑا کہاں تک دھونا ہے، حالانکہ لازم ہے کہ جہاں یہ بالوں کی ابتدا ہو رہی وہاں سے لے کر نیچے تک اور یہاں دونوں کانوں کے اندر کا حصہ بھی آپ نے چہرے کے ساتھ دھونا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ رہے، اگر وضو نہیں ہوگا نماز کیسے ہوگی؟ اگر وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگا، جب نماز نہ ہوئی تو پھر انسان تو نعوذ باللہ بعض ائمہ کے نزدیک تو ایمان پہ بھی نہ رہا۔ اچھا اگر نہیں آتا سیکھ لو، بھائی نہیں آتا وضو کرنا کسی دوست سے سیکھ لو، چھوٹی سی کتابیں لے لو، وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ، ان کو 10 دفعہ 20 دفعہ 15 دفعہ پڑھ لو، گھر میں تسلی سے پڑھ لو، نماز میں نے کیا پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، کیا کہنا ہے وہ پڑھ لو، لیکن نہیں بس ایک روٹین ہے، آ گئے نہ آئے پڑھ لیا نہ پڑھا تو نہ پڑھا، آ گیا جذبہ تو 20 طواف کر ڈالے، اور نہ آیا تو پورا مہینہ حرم میں بھی نہیں آنا۔ تو یہ اللہ کے بندے کچھ اللہ کے دین کو سیکھو، اور اس کا علاج کیا ہے؟ صحبت صالحین، علماء کی صحبت اختیار کرو، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، تاکہ
کہ ان کے ساتھ صحبت میں بیٹھ کے اصولی بات ہے کہ شرابی کے ساتھ بیٹھو گے تو شراب پیو گے. اور حضور نے کتنی مثال دی ہے میرے محبوب نے کہ اگر خوشبو والے دکان پہ بیٹھو گے, خوشبو والے سے یاری دوستی بناؤ گے, خوشبو نہ بھی خریدو, کسی کو بھی بیچے, تمہیں تو خوشبو آ جائے گی نا, تم نے تو فائدہ اٹھا لیا نا. پر میں اگر آگ والے سے, لوہار سے دوستی بناؤ گے, اس کے ساتھ بیٹھے, وہ بیچارہ نہ بھی چاہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں پہ بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے جب تیری صحبت ان کے ساتھ ہے جو خود بے نواز ہے, تیری صحبت ان کے ساتھ ہے جو خود سگریٹ میں غرق ہے, تیری صحبت ان کے ساتھ ہے جس کے زبان پہ گالی کے سوا کوئی بات نہیں ہے, تو تم کیا سیکھو گے؟ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا جی, اگر گھر میں ماحول نماز کا ہے وہ بھی مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر کر کے, 2 سال کا بچہ بھی. اگر محلے میں اور گھر میں اور بیوی اور ماں اور باپ اور بھائی اور چاچے اور سب سگریٹ والے ہیں, وہ بچہ بھی ماشاءاللہ لکڑی لے کے سگریٹ بنا کے پیے گا. تو ماحول میں ہے, تربیت میں. پھر کہیں جی اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا, اللہ نے تو 1,24,000 پیغمبر بھیجا, اللہ نے تو کتابیں اتاری, اللہ نے امام الانبیاء تمہیں دیا, امام الانبیاء کے بعد صحابہ تمہیں دیے, پھر علماء تمہیں دیے, پھر کتابیں تمہیں دی, گھر گھر میں تمہیں دین پہنچایا گیا. پھر یہ کہنا اگر اللہ مجھے ہدایت دے, ڈنڈے سے نہیں ہدایت دیتا زبردستی, اس کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں زبردستی مسلمان کرے؟ یا تو اس کی فوج میں کبھی ہو گیا, چلو بھرتی کر لو, نلائق ہے جیسا ہے. للہ جنود السماوات والارض, وہ تو آسمان اور زمینوں میں اس کے لشکر ہے. خزائن السماوات والارض کا وہ مالک ہے, تم نہ مسلمان ہو جاؤ کیا ہو جائے گا؟ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ ساری دنیا اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہو جائے, اللہ کو دینے کا بھی نقصان نہیں. ساری دنیا اگر مسلمان ہو جائے, اللہ کو کوئی نفع نہیں, یہ فائدہ تمہارا, نقصان تمہارا ہے. تو یہ کہنا جی اللہ ہمیں ہدایت دیتا, اور جی اللہ ہمیں نیک بناتا, وہ اللہ ہدایت کیسے دے؟ تمہارے گھر میں قرآن رکھا ہے, تمہارے ساتھ علماء موجود ہیں, ہر محلے میں مسجد ہے, ہر 5 دفعہ اللہ اکبر کی ندائیں گونجتی ہیں, وہ تو ہدایت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. وہ تو 5 دفعہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ تو صبح کا وقت ہو تو ندا دی الصلاۃ خیر من النوم, اے غافل چھوڑو نیند, نماز نیند سے زیادہ بہتر. پھر کہتے ہو جی مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی ٹھیک ہو جاتا, مجھے تقدیر میں لکھا تھا تم نیک بن گئے ہم بد بن گئے. تقدیر نے یہ نہیں لکھا, تم خود بد بنے. اگر تم نے اپنے اختیار سے بدی اختیار تو سزا کس بات کی؟ اللہ کسی کو زبردستی نہ مسلمان بناتے ہیں نہ کافر بناتے ہیں. اللہ نے دلائل دے دی, آیات ہیں, بینات ہیں, قرآن ہے, اتباع کرو. اب فرماتے ہیں قال الامام احمد حدثنا اسود قال حدثنا ابو بکر الاعمش عن نبی صالح عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل اهل النار يرى مقعده من الجنة يقول له ان الله هداني فتكون عليه حسرة. ہر جہنمی کو اس کا جنت میں مقام دکھلایا جائے گا کہ بدبخت اگر تم مومن ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اب اس کا پھر حسرت جو ہے زیادہ ہوگی. قال وكل اهل الجنة يرى مقعده من النار. اسی طرح ہر اہل جنت کو دکھایا جائے گا کہ جہنم میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. اگر تم کفر پہ مرتے, شرک پہ مرتے تو یہاں جاتے. اور اس کے بعد لولا ان اللہ ہدانی قال يكون له الشکر, وہ زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی کا. ورواه النسائی من حدیث ابی بکر عیاش به ولما تمنى اهل الجرائم الارض الى الدنيا وتحسروا على تصدیق آیات اللہ و اتباع رسله وقال اللہ سبحانہ وتعالی. اب قیامت والے دن کافر مشرک جرائم والے کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے, اور ندامت محسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے اللہ کی آیات کو مان لیا ہوتا,
اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، اللہ فرماتے ہیں بدبخت تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس میری آیات آئی، تمہارے پاس پیغمبر آئے، قرآن آیا، ہدایت آئی، فکذبت بہا تو نے تکذیب کی، واستکبرت تو اکڑ گیا، وکنت من الکافرین چونکہ تھا تو کافر، انکار کرنے والوں اے قد جاءتک ایھا العبد النادی والآباء قائم الآیات فی الدار الدنیا، اے بندے آج ندامت ظاہر کرنے والے، دنیا میں تمہارے پاس میری آیات آئیں، وقامت حججی علیک اور دلائل قائم ہوئے، فکذبت بہا واستکبرت عن اتباعها وکنت من الکافرین بہا الجاہدین رہا، لیکن تو نے میری آیات کی تکذیب کی، تو نے استکبار کیا، تو نے تکبر کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تو ہوا انکار کرنے والوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اور ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ کے بندے تم پتہ نہیں کس چکر میں ہو، یہ 1000 دفعہ پوچھا ہوگا کہ اللہ کو اگر کوئی خدا کہے، صحیح بات یاد رکھو کہ لفظ اللہ جو ہے یہ تو قرآن و حدیث میں ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایک ہوتا ہے ترجمہ، جیسے آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اب ہدایت فرما صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، یہ تو نہیں ہے قرآن میں، تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اب قرآن تو کہتا ہے کذبت بہا، تم نے میری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ یہ جھٹلایا کہاں؟ ترجمہ ہے کذبت۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ تو بالکل قرآن و حدیث میں ہے، اور اس میں ذات ہے، اسی لیے ہمیں ہر بات میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کا ترجمہ کر کے خدا کہہ دیتا ہے، اس کا ترجمہ کر کے داتا کہہ دیتا ہے، اس کا ترجمہ کر کے گارڈ کہہ دیتا ہے، اس کا ترجمہ سنسکرت میں کرتا ہے، عبرانی میں کرتا ہے، وہ عربی میں کرتا ہے، ہندی میں کرتا ہے، وہ تو ترجمہ ہے، یعنی اس لفظ کا ترجمہ کہہ رہا ہے، ورنہ اصل استعمال جو ہے وہ لفظ اللہ۔ کوشش کرے آدمی کہ ہر جگہ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں خدا، اس کے بجائے اللہ، اللہ حافظ کہو، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے بطور ترجمہ کہا ہے تو جیسے مثلا جبرائیل، اب جبر کا معنی کیا ہے؟ عبد، ایل کا معنی کیا ہے؟ اللہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں جبرائیل معنی عبداللہ، میکائیل عبداللہ، اسرائیل عبداللہ، تو یہ تو ایک ترجمہ ہے۔ ایسے ان لفظوں کی بحث میں مسلمان ہر جگہ ذبح ہو رہا ہے، اور ہم لفظوں کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کفر متحد ہو چکا ہے۔ یعنی قرآن میں آتا ہے نا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہود نصارہ کیسے دوست ہیں۔ بھئی نصارہ کا تو مسلک الگ ہے، وہ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ تو اس کو حلال کی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں حبیب النجار کا بیٹا ہے۔ یعنی اتنا بڑا فرق کہ وہ اس کی والدہ کو الہ مانتے ہیں، وہ نعوذ باللہ اس کی والدہ کو گناہگار بتاتے ہیں، اتنا بڑا فرق۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی عیسائیوں کو، نصارہ کو موقع ملا، انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔
لاکھوں یہودی ایک دن میں قتل کر ڈالے، اتنا بڑا بغض، لیکن قرآن کہتے نہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حالانکہ اسی قرآن میں ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وہ کہتے ہیں نصارہ کچھ بھی نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ لیکن قرآن نے ایک جگہ کہہ دیا کہ بھئی ان کو دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اب جا کے سمجھ آتی ہے کہ ان میں آپس میں کتنی دشمنی ہو، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ آپس میں ایک ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ یہود جو کچھ کر رہے ہیں فلسطین میں، ان کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ اگر آج ان کی نصارہ مدد چھوڑ دیں تو وہ تو 4 دن بھی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں، ہم ابھی تک ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں۔ اچھا جی خدا کہہ سکتے ہیں، اچھا جی نہیں کہہ سکتے ہیں، اچھا جی آپ نے رفع یدین کیا ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ نے آمین زور سے نہیں کہی، آپ نے کیوں ایسا، آپ کی مسئلہ۔ پوری امت مسلمہ اس وقت امتحان میں ہے، ابتلا میں ہے۔ پورے عالم میں اگر اس وقت کوئی سب سے بڑا مشکل وقت ہے تو امت محمد مصطفیٰ کو، جیسے حالی نے کہا تھا نا، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا کہ آج ہم، یعنی آج انسان کھل کے قرآن نہیں پڑھ سکتا، داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا، اسلامی شکل پہ رہنا مشکل ہو گیا، دنیا کا ہر جرم، ہر دہشت گردی، ہر فتنہ مسلمانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ لاکھوں مار ڈالیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ دہشت نہیں ہو تو جی اپنے دفاع میں لڑے نا، یہ جو پتھر مارتے ہیں نا، اس لیے اپنی جائز بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارا سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو بھی ہے، چاہے مولوی ہے یا کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی لیڈر ہے، جو امت محمد مصطفیٰ کو لڑانا چاہتا ہے وہ اسلام کا دشمن۔ امت کو جوڑو، امت کو ملاؤ، اتحاد کی دعوت دو، اتفاق کی دعوت دو۔ یہ مسائل ہے، ایک نے کہہ دیا، ایک نے نہیں کہا، الحمدللہ سب، ایک نے جنازے میں ہاتھ اٹھا لیا، ایک نے نہیں اٹھایا، اللہ قبول کرو۔ جنازہ تکبیروں کا نام ہے، تکبیر تو سب نے کہی ہے، اللہ اکبر تو سب نے کہا ہے۔ ایک نے ایک سلام پھیر دیا، ایک نے 2 پھیر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، ایک سے بھی نماز تمام ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سے مسائل ہیں کہ ہم لڑتے رہیں؟ تعویذ وغیرہ نہ کرائیں، چونکہ تعویذ کرنے پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ اعلم، بعض زبانیں ایسی لکھی ہوتی ہیں ان میں کہ جن کا ہم ترجمہ بھی نہیں جانتے، خدا جانے وہ کفریہ کلام ہو، یا صرف اعداد ہوتے ہیں۔ اب اعداد پر تو کبھی حضور پاک کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عمل نہیں ہوا۔ آپ قرآن پڑھیں، آیت کرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، حضور نے جو دعائیں بتلائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہ دعائیں پڑھ کے دم کریں، وہ زیادہ بہتر۔ سگریٹ پینا حرام ہے، اسراف ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، اور معاشرے میں کینسر اور بدبو پھیلانا ہے، یہ تو بہت بڑا جرم، مکروہ کا ہے، یہ تو حرام ہے۔ میں نے عمرہ کیا، 3 چکر طواف کرنے کے بعد میں بیمار ہو گیا، مطاف سے نکل گیا، علاج کرایا، دوبارہ آ کر طواف پورا کیا، صفا مروہ کیا، انشاءاللہ عمرہ ہو گیا، لیکن چونکہ تمہارے طواف میں خلل آ گیا تھا، اس لیے احتیاطاً ایک دفعہ طواف دوہرا دو کہ یا اللہ اگر اس طواف میں کوئی خلل رہ گیا، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہو گیا، تم علاج کرانے چلے گئے، 15 منٹ کے بعد آ گئے، 1 گھنٹے کے بعد آ گئے، 2 دن کے بعد علاج کر کے آئے، تو ایک دفعہ جو ہے تم اچھی طرح پھر طواف دوہرا دو، اور کوئی جرمانہ نہیں۔
جو بھی جوال سے یا کیمرے سے تصویر نکالنا حرام ہے، بغیر ضرورت تصویر نکالنا حرام ہے۔ اگر جنازے میں ہماری تکبیرات رہ جائیں، مثلا امام 2 تکبیرات کہہ چکا تھا، ہم بعد میں شامل ہوئے، کوئی حرج نہیں۔ جب امام سلام پھیرے تم جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی آدمی نے طواف الوداع کر لیا ہے لیکن اتفاق ہے کہ وہ گیا نہیں ہے، سیٹ کینسل ہو گئی، فلائٹ نہیں ملی، کوئی اور رکاوٹ آ گئی، کوئی حرج نہیں، حرم میں آؤ، نمازیں پڑھو، طواف کرو، عبادت کرو، پھر جو تمہارا آخری طواف ہوگا وہ خود بخود الوداع ہو جائے گا۔ اس لیے الوداع طواف کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نعوذ باللہ نکال دیا ہے کہ آئندہ ہم حرم میں بھی نہ آئیں، نمازیں بھی نہ پڑھیں اور طواف بھی نہ کریں۔ یہ تو ایک آداب ہے کہ آدمی آتا ہے تو طواف قدوم ہے اور آدمی جاتا ہے تو طواف الوداع ہے۔ اور طواف الوداع کا افضل اور اعلیٰ وقت یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالطواف بالبیت الطواف، کہ سارے کام نمٹا کے آؤ، اللہ کے گھر کا طواف کرو اور طواف کرنے کے بعد چلے جاؤ۔ لیکن نہیں جا سکے کوئی حرج نہیں، پھر آؤ اللہ کے حرم میں، نمازیں بھی پڑھو، طواف بھی کرو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی فلسطین والوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ وہاں تیرے مسلمان تیرے نام لیوا ذبح ہو رہے ہیں، یا اللہ وہ مسجد جہاں 1,24,000 پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، یا اللہ وہ مسجد اقصی جو مقام ہے معراج محمد مصطفیٰ کا، آج وہاں یہودی لڑکیاں سگریٹ پہن کے بے حیائی سے پھر رہی ہیں، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ فلسطین اور مجاہدین فلسطین کی نصرت فرما، یا اللہ یہود اور ان کے معاونین پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، یا اللہ ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما ارکان میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو لا اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، درس ہے، تدریس ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔